آج تو علیمہ خان صاحب آپ خود درخواست گزار ہیں، ایک بڑی اہم درخواست لگانے جا رہی ہیں، سننے میں آ رہا ہے۔ عمران خان کی درخواست ہے اور وہ کیونکہ وہ خود نہیں سائن کر سکتے تو ان کے لیے پھر ہم نے سائن کر کے دیا۔ کیا درخواست میں اہم ترین جو مدعا اٹھایا گیا؟ کیسز جو آج کل عدالتوں کا نظام چل رہا ہے اس کے لیے ہماری تو پرانی عمران خان کی اہم ترین درخواست ہے اور درخواست گزار بھی آپ کے ساتھ علیمہ خان صاحب موجود ہیں۔ کیا سپریم کورٹ میں آپ کو انصاف کی کتنی توقع ہے کہ خان صاحب کے سارے کیس جو لگ جائیں گے، انصاف مل جائے گا جلدی؟ دیکھیں ہم تو کوشاں رہیں گے، ہمارا تو ہم پرامن ایک سیاسی جماعت ہیں، ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت پرامن جماعت کے طور پر ہم اپنی استدعا جو ہے قانون اور آئین کے مطابق کرتے رہیں گے، اور چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جوڈیشل فورم کا سب سے ہائیسٹ آفس ہے اور پیٹر فیملیس کے حساب سے وہ باپ ہیں جوڈیشری کے اور بنیادی حقوق کے محافظ ہیں، تو اس لیے ہم وہ درخواست جو خان صاحب نے لکھی ہے اور بذریعہ علیمہ خان ہم ان کو دینے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب۔ تو کیا ان جو درخواست لگائی جا رہی ہے اس میں تمام کیسز کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست ہے؟ موجودہ نظام کے اندر جو عدلیہ کا معیار وقار ہے اس حوالے سے یہ سارے جو ہیں جو مسائل ہیں وہ اسی درخواست کے اندر ہے؟ دیکھیں بند لفافہ ہے وہ جو خان صاحب نے دیا ہے علیمہ خان کی جانب سے، میں نے ضرور پڑھا ہے لیکن اب بند لفافہ تو نہ رہا، جب آپ نے پڑھ لیا تو خبر دے دیں کس کے خلاف یہ درخواست ہے؟ خبر تو دے دیں۔ نہیں، خبر بس یہی ہے کہ انہوں نے یہ باور کروایا ہے کہ دیکھیں بنیادی حقوق کے آپ محافظ ہونے کے ناطہ سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ انصاف دلائیے گا، دیجیے گا، اس لیے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے، ہمارے کارکنوں کو نہیں مل رہا ہے، میرے خاندان کو نہیں مل رہا ہے، مجھے بچوں کے ساتھ جو ہے ملنے کو نہیں دیا جا رہا۔ 9/11 9 اور 11 فٹ کے ایک کال کوٹھڑی میں مجھے رکھا جا رہا ہے، جو کچھ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ اور میری زوجہ بشرا بی بی کے ساتھ وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، اور جو ہمارے خلاف ایک کیسوں کی فیکٹری کھلی ہوئی ہے وہ بھی بالکل جھوٹے ہیں، بالکل لغو ہیں، اور بالکل جو ہے وہ ان کو سنوائی کے لیے ہمیں جو ہے بار بار عدالتوں میں دھکے دکھانے پڑتے ہیں، اور میری فیملی ساری جو ہے وہ بھی ایک اضطراب میں ہے، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ بہت مضطرب ہے اور تکلیف اور اس میں ہے۔ سو اس لیے اس کا ازالہ کیا جائے، ہمارے کیسز کو جلد سنوائی کی جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ظاہر ہے ایسی درخواست جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی کو دی جا سکتی ہے، اور باقی وہ اس کو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کے کیسز لگ جائیں گے، اب انصاف مل جائے گا، یہ باہر کا دنیا امید پر قائم ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا منصب کا حلف لینے والا چیف جسٹس آف پاکستان اپنی جانب سے کوئی دقیقہ فروغ گزار نہیں کرے گا۔ اچھا سر، خواجہ صاحب ایک طرف آپ عدالتوں کے اندر یہ تاثر دیتے ہیں کہ عدالتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی اگر سارے مقدمات میں ضمانت ہو جاتی ہے پھر بھی عمران خان کو اگر وہ نہیں چاہیں گے تو نہیں رہا ہو سکیں گے۔ ایک طرف آپ رجوع بھی عدالتوں سے کرتے ہو اور دوسری جانب عدم اعتماد بھی کرتے ہو، اور عوام کے اندر یہ تاثر دیتے ہو کہ عدالتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے آپ بار بار عدالتوں کی طرف آ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں لے کے؟ دیکھیں ہم کوئی افراتفری تو چاہتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی ملیٹنٹ جماعت ہیں کہ ہم جو ہے اسلحہ ہاتھ میں پکڑیں اور جو ہے خان صاحب کو ڈیالہ جیل سے جا کے جیل بریک کر کے تو چھڑوا لیں۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ ہم قانون اور آئین کا جو ہے وہ راستہ ہی اپنائیں گے، اور قانون اور آئین کا راستہ یہی ہے کہ ہم عدلیہ میں بار بار ان کے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے، اور ہم متمنی ہیں، ملتمس ہیں، متجسس ہیں، اور ظاہر ہے متفکر بھی ہیں کہ خان صاحب کی جان اور خان صاحب کی جو ہے زوجہ اور خانوادے کو جو ہے وہ پروٹیکشن جو آئین کے مطابق قانون کے مطابق وہ دی جائے۔ تو اس لیے ہمیں مل بھی رہی ہے، یہ نہیں کہ ہمیں دیکھیں ساری عدالتیں اور سارے جو ہے انصاف اتنا بھی اندھا نہیں ہے کہ بغیر نیچے سے تو ٹھیک ہے، نیچے سے جو عدالتیں کر رہی ہیں وہ ٹرائل کورٹس ان کو لکھے ہوئے فیصلے شاید ملتے ہیں، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو ابھی
वो वकील साहब हमारे MNA फैसला बात के खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा जी कि जब मैं बहस कर रहा था तो 2-3 के 12 में उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ तो कुछ नहीं है, इनको तो एक तरफ रख देना, इनकी तो बहस की ज़रूरत ही नहीं है। और उनको भी जब सज़ा हुई तो मैंने कहा जज साहब से कि जी आपने तो इनका कहा था इनके खिलाफ तो है ही कुछ नहीं, तो उसने कहा लिखा हुआ जो फैसला मुझे मिला था मैं तो ज़बर ज़ेर भी उसमें से मिनहा और इजाफी नहीं कर सकता। तो ऐसे में नीचे से फैसले ऐसे ही बदकिस्मती से हो रहे हैं, लेकिन हमें तवक्को है कि सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं, बाला अदालतें, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो यकीनन जो है देखेगी कि जो है सफ़ाए मिसल पर कोई शवाहिद कानून के मुताबिक हैं या नहीं है, आइन के मुताबिक जवाज़ बनता है, उनको सज़ा करने का नहीं बनता है। तो इतनी ज़ाहिर है कि अंधेर नगरी बाला अदालतों में नहीं हो सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 केसेस में जो 9 मई के थे, खान साहब की ज़मानत जिस अंदाज से ली आपके सामने ही है। अच्छा खोसा साहब, ये बताइएगा कि 9-10 महीने हो गए थे, अलकादर की फिक्सेशन नहीं हो रही थी और इसके साथ तोशाखाना 2 भी नहीं लगाया जा रहा था। अचानक केसेस भी लग गए हैं, आप 8-9 महीने पहले आ जाते तो ये सारा मामला हो जाता। आज आप तमाम केसेस के हवाले से इमरान खान के जितने पॉलिटिकल केसेस हैं, वर्कर्स के केसेस हैं, वो इस अदालत में लेके आ गए हैं कि मुकम्मल जल्दी समातें दी जाएँ। 2 केसेस में आपको अर्ली हियरिंग भी मिल गई है, तो पहले आ जाते तो खान साहब को 8-9 महीने शायद जेल में ना बैठना पड़ता। ये हलीमा खान से पूछे और उनसे पूछे, तो बात क्या, जब मुझे उन्होंने कहा कि आप आ जाएं तो मैं हाज़िर हूँ। और ज़ाहिर है कि मैं इमरान खान का वकील रहा हूँ, पहले भी मैंने सस्पेंड करवाई हैं सेंटेंसेस, आपके सामने एक केस में नहीं है, मैंने सारे केसेस में मैंने किया है। जब हमारे ज़िम्मे कोई लगता है तो हम हाज़िर होते हैं। ओके।